ہم جن رشتوں کے لیے قربانی دیں وہ رشتے ہمارے لیے اتنی سنسیئر ہو جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ کریں تو ہم اس کے لیے قربانی دیتے ہیں, ایثار کرتے ہیں, سیکریفائس کرتے ہیں. تو سامنے والا جو ساری عمر یاد رکھتا ہے کہ نہیں اس بندے نے میرے لیے قربانی دی تھی, اس نے میرے لیے یہ ایثار کیا تھا, اس نے میرے لیے یہ کیا تھا, اس نے میرے لیے یہ کیا تھا, ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں. ساری زندگی اس کو گاتے رہتے ہیں, ساری زندگی اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا. اور ریلیشن ہماری اس کے ساتھ اسٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں, اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. ہم اللہ کے لیے لیکن کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کے لیے کسی چیز کا اثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہم سے قربانی, ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے, ہمیں آزماتا ہے, دیکھتا کہ ہم اللہ کے لیے کیا قربانی کرتے ہیں, کیا سیکریفائس کرتے ہیں, کیا اثار کرتے ہیں. ہے ایمان اور محبت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک حکم آ گیا اور دوسری طرف دنیا کا کوئی معاملہ آ گیا. اگر اللہ کے حکم پر کمپرومائز نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں تو ہماری دنیا کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, دنیا کا لاس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دو, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن دنیا کا لاس جو ہے وہ ہم اس کی قربانی نہیں دیتے, دنیا کے نقصان کی قربانی نہیں دیتے. اس نقصان کو, اس دنیا کو اویل کر لیتے ہیں, اس مالی فائدے کو اویل کر لیتے ہیں, دنیاوی کسی فائدے کو اویل کر لیتے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری طرف اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہم کمپرومائز کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف معاشرے کے رسم و رواج ہیں, خاندان اور برادری کے رسم و رواج ہیں, ان کے ٹرینڈز ہیں. اگر ہم خاندان کے رسم و رواج کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور خاندان کے رسم و رواج اور سوسائٹی کے رسم و رواج کی سیکریفائس کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے, یہ اللہ کا مطالبہ ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, ہم اللہ کے حکم کو پر کمپرومائز کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن سوسائٹی ہم سے ناراض نہ ہو, خاندان ہم سے ناراض نہ ہو, برادری ہم سے ناراض نہ ہو, یہ ہم پر باتیں نہ بنائیں, یہ ہمیں کرٹیسائز نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے رسم و رواج کو توڑ کر, اگر ان کے رسم و رواج کی قربانی دے دیں, ان کے رسم و رواج کو توڑ دیں, ان کے جو ٹرینڈس ہیں, ان کے جو فیشن ہیں ان کو چھوڑ دیں, جبکہ دوسری طرف اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے, اب برادری کو ساتھ لے کر بھی تو چلنا ہوتا ہے, دنیا والوں کو بھی تو باقی رکھنا ہے, دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے اس رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں, جبکہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اللہ نے اس سے منع کیا ہوتا ہے, لیکن نہیں دیتے ہم قربانی. ہم لوگوں کو راضی کر دیتے, سوسائٹی کو راضی کر دیتے ہیں. کہیں سوسائٹی والے ہم پر باتیں نہ بنائیں, معاشرے والے ہم پر باتیں نہ بنائیں, کیونکہ ہم ان کے رسم و رواج کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے, دوسری طرف ہمارے دل کی خواہشیں ہیں. اگر ہم دل کی خواہشوں کو قربانی نہیں دیتے ہیں, نہیں کرتے اثار دل کی خواہشوں, کہتے ہیں یار انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے لائف میں بھائی, لیکن ان خواہشوں کو پورا کرنے میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, ہماری وہ خواہشیں اللہ کے حکم کے مخالفت میں ہیں, یا اللہ کے حکم کو نہیں بجا لاتے کیونکہ دل کی وہ خواہشیں, نفس کی وہ خواہشیں پورا کرنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے دل کی خواہشوں کو پورا کر لیتے ہیں, دل کی خواہشوں میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, کوئی قربانی نہیں دیتے, کوئی اثار نہیں کرتے, جبکہ دوسری طرف اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن ہم تو اپنے ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے, یہ تو ہمارا امتحان تھا, آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ٹیسٹ کر رہے تھے, آیا یہ اپنے نفس کی خواہشوں کو میرے لیے چھوڑتا ہے کہ نہیں, مجھے پرائیورٹی دیتا ہے یا اپنے نفس کی خواہشوں کو پرائیورٹی دیتا ہے, یہ کسے پرائیورٹی دیتا ہے, اس کی لائف میں پرائیورٹی کیا ہے, نفس کی خواہشیں فرسٹ ہیں یا اللہ فرسٹ ہے. لیکن ہم نہیں تیار ہیں خواہشوں کی قربانی دینے کے لیے, دل کی خواہشوں کی قربانی دینے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہوتے.
نہیں ہماری تو عادت یہ ہے، ہم تو یہی کرتے تھے، ہم تو اسی طرح رہتے ہیں، ہمارے تو یہی جو لائف سٹائل ہے، ہم یہی کھاتے پیتے ہیں، ہم تو اسی طرح پہنتے اوڑھتے ہیں. نہیں، یہ ہماری خواہشیں ہیں، کیونکہ ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، ہم کوئی اثار نہیں دیں گے، ہم کوئی قربانی دیں گے اللہ کے لیے. اور پھر اللہ سے، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے فضل کی امید رکھیں گے، اللہ کی جنت کی امید رکھیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں ڈومینیشن مل جائے، ہمیں دنیا میں یہ مل جائے، آخرت میں بھی ہمیں یہ ملے. ایسا نہیں ہے. قربانی تو اللہ کے لیے دینی پڑے گی. اور دل کی خواہشیں بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں حرام خواہشیں، اللہ کا حکم، اور دوسری طرف حرام خواہشیں ہماری. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان حرام خواہشوں کو پورا کر لیتے ہیں جو اللہ کے اینٹی ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اینٹی ہوتی ہیں، اور اللہ کے حکم پر کمپرومائز کر کے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے. دوسری ہوتی ہے متشابہات خواہشیں، ایسی خواہشیں، ایسی چیزوں کی خواہشیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ حرام کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں. اگر ان خواہشوں کا ارتکاب کریں گے، ان کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، تو کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے حکم میں اللہ کے حکم کی جا کے نافرمانی کر دیں گے، کسی حرام کے مرتکب ہو جائیں گے، کسی حرام کام کو کر لیں گے. ڈورز ہوتے ہیں وہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم پر کمپرومائز کرتے ہیں اور اپنی ان خواہشات کی قربانی نہیں دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے اللہ کا کہ ہماری جائز خواہشیں ہیں، ہماری جائز خواہشیں ہیں. ہم ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، لیکن اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں ہو رہی ہے ہم سے، نہیں اللہ کے حکم کو ادا کر پا رہے، اللہ کو نہیں راضی کر پا رہے، کیونکہ ہماری کچھ جائز خواہشیں وہ ہنڈرنس بن رہی ہیں، وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہماری جائز خواہشیں ہیں، نہیں یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو میں تو اس کا یوزڈ ہوں، میں تو اس کا ایڈکٹڈ ہوں، میں تو اس کا عادی ہوں، میں نہیں یہ چھوڑ سکتا. اور کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اپنی دل کی ان خواہشوں کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں. صبح ٹھیک ہے، نیند سونا ایک جائز خواہش ہے، لیکن ہم سوتے رہتے ہیں، صلاۃ التہجد پڑھتے نہیں ہیں. چلو صلاۃ التہجد چھوڑیں، صلاۃ الفجر کے لیے وقت پر نہیں اٹھتے ہیں. صلاۃ الفجر جو ہے اس وقت ادا نہیں کرتے ہیں جس وقت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ ہمیں ہماری نیند زیادہ پیاری ہوتی ہے، کیونکہ نیند ہماری نفس کی خواہش ہے، یا آرام ہماری نفس کی خواہش ہے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنی ناگوار ہے تم پر صبح کی بیداری، ہاں ہم سے کہاں پیاری نیند ہے تم کو پیاری. ہم اپنے اللہ کے لیے اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں ذلیل کر دیا ہے، ہم پر جو ہیں کرپٹ حکمران ہم پر مسلط ہیں، ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے، سوسائٹی میں کرپشن ہے. ہم خود ہی تیار نہیں ہیں اللہ کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے. اے سی جائز ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے اے سی میں سوتا ہے اور اس کی وجہ سے صبح صلاۃ الفجر پر یا صلاۃ التہجد پر نہیں اٹھ پاتا ہے، اگرچہ وہ خواہش کرتا ہے، تو وہ اے سی میں سونا یہ جائز خواہش ہے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دے، ایثار کرے، قربانی دے اللہ کے لیے. کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں بظاہر، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، اللہ کی فرمانبرداری میں کہیں نہ کہیں وہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں، تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کھانا پینا، کہ بھائی ہمارا تو کھانا پینے کا یہی اسٹائل ہے، ہم تو اسی کے آدمی ہیں، بچپن سے ہم یہی کر رہے ہیں. ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں اللہ کی. پھر اللہ ہمیں کیوں دے؟ ہمیں وہ مقام اور مرتبہ دنیا میں کیوں دے؟ ہمیں کیوں دے دنیا میں امامت؟ ہمیں کیوں دے دنیا کا لیڈر کیوں بنائے ہمیں؟ تو پھر ہماری جو اجتماعی زندگی ذلت میں گزرے گی، ہم محکوم ہی ہوں گے، ہم جو سلیو ہی رہیں گے، سوشلی فائنینشلی پولیٹیکلی ہم سلیو ہی ہیں. کیوں نہیں ہمیں ڈومینیشن ملتی؟ کیونکہ ہم اللہ کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جب ہم اللہ کے لیے کوئی قربانی دیں گے، تب اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہمیں اسٹیبلٹی دے گا، ہمیں اسٹیبلش کرے گا، آخرت کا اجر اور آخرت کا ریوارڈ اپنی جگہ پر ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، آخرت کا ریوارڈ ملے گا، جنت میں اعلیٰ ایلیٹ مقام ملے گا. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، دنیا میں دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی یا ایثار دینے کے لیے تیار نہیں. ہمیں ایک مثال قرآن سے دے کر سمجھاتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک خاص مراعات دی. خاص مراعات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ سورہ احزاب میں کہ جتنے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، 4 سے زیادہ کی اجازت دی، نکاح کر سکتے ہیں.
اور گنوائے کہ ان لوگوں سے، ان خواتین سے آپ نکاح کر سکتے ہو، سورہ احزاب میں ہے۔ لیکن جب آیت تخیر نازل ہوئی، آیت تخیر کیا تھی کہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے آپ سے اخراجات، گھر کے اخراجات کا مطالبہ کیا، گھر کے اخراجات کی زیادتی کا مطالبہ کیا کہ ان کے گھر کے اخراجات جو بھی ہیں بڑھا دیے جائیں۔ گھر کے بہت سارے گروسری ہوتی ہے، گھر کی کپڑے ہوتے ہیں اور ضروریات زندگی ہوتی ہے جو خریدنی ہوتی گھر کے لیے، اچھا کھانا پینا، اچھا پہننا اوڑھنا، اچھی آسائشیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اللہ کے رسول کی بیوی نے آپ سے ڈیمانڈ کی، آپ مالی استطاعت اتنی نہیں رکھتے تھے، آپ افسردہ ہوئے اور آپ نے علیحدگی اختیار کی کچھ عرصے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں ٹھیک ہے، اگر انہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے، گلیمرس لائف اسٹائل چاہیے، انہیں دنیا کی آسائشیں چاہیے، تو ٹھیک ہے آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کی مال و دولت دے کر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، پھر تم جس طرح لائف گزارنا چاہتی گزارو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہو، آخرت کے گھر چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم جیسی احسان کرنے والی خواتین کے لیے بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ تھی آیت تخیر کہ چاہے دنیا اختیار کر لو، لیکن پھر نبی کے ساتھ نبی آپ کو چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، اور آپ نبی سے علیحدگی اختیار کر کے جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو۔ دوسری طرف اللہ اور رسول سے محبت کرو، اللہ رسول کو پرائیورٹی دے دو، اور آخرت کی زندگی کو پرائیورٹی دے دو دنیا کی زندگی پر۔ اللہ کے رسول کی بیویوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، اگر ہمیں دنیا آخرت کے نقصان پر مل رہی ہے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے ہمیں دنیا مل رہی ہے، تو ایسی دنیا ہمیں نہیں چاہیے، پھر ایسا مال و دولت، ایسی آسائشیں، ایسی فیسلٹیز ہمیں نہیں چاہیے، پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، ہمیں آخرت کا گھر چاہیے۔ جب یہ قربانی دی، نبی کی بیویوں نے یہ قربانی دی، پرائیورٹی دی اللہ اور رسول کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو کہا، پہلے اجازت دی کی، لیکن پھر کہا اپنے نبی سے لا یحل لک النساء من بعد، اب آپ کے لیے اس کے بعد کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، اور نہ ہی یہ جو موجودہ بیویاں ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے دنیا کی آسائشوں کی، دنیا کی گلیمرس لائف کی، آپ انہیں طلاق دے کر کسی اور خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی، کیونکہ انہوں نے قربانی دی نبی کی بیویوں نے اپنی دنیا کی آسائشوں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پرائیورٹی دی اور ان کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا، اور کہا کہ یہی بیویاں اب آپ کے ساتھ رہیں گی، اور یہ اس امت کی مائیں ہیں، اور نبی کی وفات کے بعد بھی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر جب نبی کی بیویوں نے انہیں کسی بات پر، کسی معاملے میں تنگ کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے صراحتاً کہہ دیا تھا، واضح طور پر کہہ دیا تھا، عسىٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اگر نبی کو تم تنگ کرتے ہو اور نبی تمہیں طلاق دے دے، تو پھر اس کا رب، یعنی نبی کا رب جو ہے، انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی، مسلم ہوں گی، مومن ہوں گی، اللہ کی فرمانبردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوالٹیز گنوائی کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے گا۔ لیکن جب انہی بیویوں نے اپنی ان خواہشات نفس کی اور ان آسائشوں کی قربانی دی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے گھر کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مقام کو بلند کر دیا اور ان کے مرتبے کو بلند کر دیا، اور نبی سے کہا کہ اب آپ نہ تو کسی اور عورت سے شادی کر سکتے ہو، نہ ان کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، اگرچہ وہ آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اگر نبی کی بیویوں کے لیے کرائٹیریا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا کرائٹیریا ہوگا؟ وہ بھی اس لیے ہمارے لیے بھی اس طرح کا کرائٹیریا ہے کہ جتنی اللہ کے لیے قربانی دیں گے، اثار دیں گے، اتنی توفیق ملے گی، اللہ اتنا ہی اپنے راستے ہمارے لیے کھولے گا، اتنا ہی ہم سے زیادہ راضی ہوگا، اتنے ہی ہمارے مرتبے اور درجات کو بلند کرے گا، اتنا ہی ہم پر رحم کرے گا، اتنی ہی ہم سے زیادہ محبت کرے گا، اتنی ہی ہمیں کامیابی دنیا اور آخرت میں دے گا۔ لیکن شرط ہے، ہم اپنے اللہ کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں،
اپنے اللہ کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں, کس چیز کی قربانی کر رہے ہیں. قربانی کا تقاضا, سیکریفیکیشن کا تقاضا ہے. سیدنا ابراہیم سے ان کے جائز بیٹے, حلال بیٹے کی قربانی کا مطالعہ کیا تھا نا, اور وہ راضی ہو گئے قربان کرنے کے لیے. اگرچہ اللہ نے بچا لیا ہے, اللہ نے تو دیکھا کہ وہ راضی ہو گیا اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو, ہم سے اللہ زیادہ محبت کرے, ہم پر زیادہ رحم کرے, ہم نے عمل صالح کی زیادہ توفیق ملے. کتنے لوگ ہیں بہت خواہشات رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں یہ عمل صالح کرنا ہے, یہ عمل صالح کرنا ہے, لیکن تو ہمت ہی نہیں ہوتی, توفیق ملتی ہی نہیں ہے. بہت چاہت ہے, رغبت ہے, چاہت تو ہے, رغبت تو ہے, لیکن نہ اللہ سے اللہ کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر توفیق کہاں سے ملے گی؟ تو توفیق حاصل کرنے کے لیے, وہ مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینا ہے, کمپرومائز نہیں کرنا اللہ کے بارے میں. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دیں گے اور ہم سے محبت کریں گے.